سلطان محمد فاتح اپنے والد کی زندگی میں بھی حکومتی کام انجام دیتے رہے ہیں، یعنی حکومتی کاموں کا انہیں بہت اچھا تجربہ تھا اور انہیں قسطنطنیہ کی خاطر کی جانے والی کوششوں کا بھی بہت اچھی طرح علم تھا، بلکہ وہ ان کوششوں سے بھی آگاہ تھے جو مختلف اسلامی حکومتوں میں قسطنطنیہ کی فتح کے لیے کی جاتی رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ سلطان بنے تو انہوں نے فتح قسطنطنیہ کی تمنا اور اس کے لیے منصوبوں پر عمل شروع کر دیا۔ علماء کی تربیت نے ان کے اندر اسلام اور ایمان کی محبت اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے میں خاص کردار ادا کیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ شریعت اسلامیہ کی محبت پر پروان چڑھے تھے اور تقوی، علم و علماء کی محبت اور علوم کی نشر و اشاعت کے جذبے جیسی اعلیٰ صفات سے متصف تھے۔ ان میں پایا جانے والا یہ اعلیٰ درجے کا دینی جذبہ یہ اسلامی تربیت کا نتیجہ تھا، اور یہ تربیت ان کے والد کی خصوصی توجہات کا نتیجہ تھی۔ بچپن ہی سے ان کے والد محترم سلطان مراد ثانی سلطان محمد ثانی کی تربیت کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں۔ علماء کرام کی تعلیم و تربیت نے جو اہم کردار ادا کیا تھا، ان کے اثرات ان کی شخصیت میں دیکھے جا سکتے تھے۔ سلطان محمد بچپن ہی سے اللہ والے علماء کرام سے بہت متاثر تھے، بالخصوص مشہور عالم ربانی احمد بن اسماعیل کورانی سے، اور ان کے علم و فضل کے پوری طرح قائل تھے۔ شیخ احمد بن اسماعیل رحمہ اللہ سلطان مراد ثانی کے دور میں محمد فاتح کے استاذ تھے۔ ان دنوں محمد ثانی صوبہ مغنیسیہ کے امیر تھے۔ باپ نے محمد کی تعلیم کے لیے کئی اساتذہ بھیجے، لیکن محمد کسی کی بات نہیں مانتے تھے اور ان اساتذہ سے ایک حرف بھی نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے قرآن کریم بھی ختم نہ کیا۔ سلطان مراد ثانی نے ایک بارعب اور سخت مزاج استاذ کی ضرورت محسوس کی۔ لوگوں نے مولانا کورانی کا بتایا۔ سلطان نے انہیں اپنے بیٹے کی تعلیم پر مامور کرتے ہوئے ایک ڈنڈا دیا اور کہا کہ شہزادہ اگر بات نہ مانے تو اس ڈنڈے سے خبر لینا۔ یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ مولانا کورانی جب مغنیسیہ پہنچے اور شہزادے کے کمرے میں داخل ہوئے تو ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ شہزادے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، مجھے تیرے والد نے تیری تعلیم کے لیے بھیجا ہے اور یہ ڈنڈا بھی انہی کا عطا کردہ ہے تاکہ نافرمانی کی صورت میں تیری خبر لوں۔ یہ بات سن کر محمد خان، جو کہ اس وقت اس صوبے کے والی تھے، گورنر تھے، ان کی ہنسی نکل گئی۔ مولانا نے ڈنڈا سنبھالا اور اسی مجلس میں شہزادے کی خوب پٹائی کی، حتیٰ کہ شہزادہ ڈر گیا اور تھوڑے سے عرصے میں قرآن کریم ختم کر لیا۔ یہ اس وقت 10 سال کی عمر کے تھے اور اس صوبے کے گورنر تھے۔ یہ ہے اسلامی سچی تربیت، اور یہ ہیں قابل قدر اساتذہ جن کی بدولت ایک شہزادے میں اعلیٰ اخلاق اور شریعت اسلامیہ کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ بالخصوص علامہ کورانی رحمہ اللہ جیسے لوگ جن میں یہ جرأت تھی کہ جب بھی وہ شریعت کی مخالفت دیکھتے تو سلطان کو ٹوکتے۔ علامہ کورانی بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کی طرح ان کے سامنے جھکتے تھے، بلکہ بادشاہ ان کے ہاتھ چومتا تھا اور انہیں جھک کر سلام کرتا تھا۔ علامہ کورانی محمد فاتح کو نام لے کر پکارتے تھے، محمد کہہ کر انہیں بلاتے تھے، اور سلطان ان کی تعظیم بجا لاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تربیت میں رہنے والے محمد فاتح بن کر نکلے۔ ایک سچے مومن، شریعت کے پابند، اوامر و نواہی کے پابند، دین کی قدر کرنے والے، پہلے اپنی ذات پر اسلامی احکام نافذ کرنے والے اور پھر رعایا پر متقی، صالح، جو ہمیشہ نیک علماء اور صلحاء سے طالب دعا رہا کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کی شخصیت کی تعمیر میں ایک اور شخص کا کردار بھی بہت نمایاں ہے۔ ان کا نام ہے آق شمس الدین۔
آخ کے معنی ہے سفید، یعنی سفید رنگ کے اور سفید اچھے اخلاق والے عالم شمس الدین۔ شیخ نے بچپن ہی سے سلطان محمد فاتح کے دل پر دو چیزوں کو نقش کر دیا تھا، یعنی ان دونوں باتوں کو انہوں نے اس بچے کے دل پر، جو کہ آگے جا کر سلطان بننے والا تھا، اس طرح نقش کر دیا تھا کہ یہ بچہ ان جذبات کو لے کر آگے بڑھا اور صلیبیوں کے مرکز کو تاخت و تاراج کرتے ہوئے فاتح بن کر نکلا۔ وہ دو باتیں جنہیں ان کے شیخ آق شمس الدین نے ان کے دل پر نقش کر دیا تھا، وہ کیا تھیں؟ نمبر 1، جہاد فی سبیل اللہ کی عثمانی تحریک کو آگے بڑھانا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جس امیر کی حدیث میں بشارت دی گئی ہے کہ وہ قسطنطینیہ کو فتح کرے گا اور بہترین امیر ہوگا، آق شمس الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ دلی آرزو تھی کہ یہ بچہ آگے جا کر اس عظیم سعادت کو حاصل کرے۔ اس لیے محمد فاتح کی بھی دلی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق ٹھہرے، کی بھی دلی آرزو تھی